یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے ایک چیز آئی ہے، اور انہی کے جو کچھ لوگ ہیں، یہ کنفیوژن دونوں طرف پرویل ہو رہی ہے نا کہ بد اعتمادی کی فضا ہے بہت زیادہ. اسی لیے تو یہ کہا ہے کہ کچھ آپ جہاں پہ کشیدگی کیونکہ زیادہ ہے اس کو چھوڑ کے وہ لکھپت کی طرف دھیان دیں جہاں پہ کشیدگی جو ہے نسبتاً بہت کم ہے، اور وہ ولنگ بھی ہیں ایک سیاسی حل نکالنے میں. تو گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو مذاکراتی ایک پیشکش آئی، پھر اس کے اپنے وزراء جو ہیں اگر وزیر اعظم کو بائی پاس کرتے ہیں تو یہ تو وزیر اعظم کو دیکھتا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک دم مذاکرات کی بات شروع ہو جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مذاکرات کے لیے بیٹھنا جو اتنا آسان ہے. دیکھیے بہت زیادہ ایک پولرائزیشن ہے، سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوں گی، اس کے لیے کوشش جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ این ڈی سی کی طرف سے بات آئے، محمود خان اچکزئی صاحب کا آپ نے کہا کہ انہوں نے مذاکرات کی بغیر کسی شرط کے حامی بھری تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہاکش ایلیمنٹ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، انہوں نے ان کا جو یہ مذاکرات کی آفر تھی اس کو انڈرمائن کر دیا، اور انہوں نے اب وہ دباؤ میں نظر آتے ہیں تحریک تفضہ پاکستان والے بھی کہ وہ ان کے جو تنقید ہے یا ان کا وہ جو گروہ ہے اس کے مقابلے میں آزادانہ رائے جو ہے وہ اپنی نہیں رکھ پا رہے، اور وہ اس کی لائن کو ٹو کرنا اب ان کی مجبوری بن گیا ہے، جس کا ظاہر ہے بیہائنڈ دا سین ساروں سے ہماری بات ہوتی ہے. سارے کے سارے جو ہیں پی ٹی آئی کے 90% لوگ جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں، خاص کر پارلیمانی گروپ جو ہے وہ بھی ہے. گوہر خان نے بھی کہا ہے، اور جو چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ مزاحمت کے اوپر جو ہے ایگری کرتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخر اس کے بعد بھی بیٹھنا ہے، تو لہذا اگر بیٹھا جا سکتا ہے تو بیٹھنا چاہیے، اور اس کے لیے ایفرٹ جاری رہنی چاہیے. تو یہ مذاکرات جب شروع ہوں گے تو ظاہر ہے کچھ گورنمنٹ کی شرطیں ہوں گی، کچھ پی ٹی آئی کی شرطیں ہوں گی. یہ معاملات تو پس پردہ چلتے ہی رہتے ہیں. تو اب جو اپوزیشن کا لیڈر کا بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے این ڈی سی کی طرف سے بھی کہ جی آپ اپوزیشن لیڈروں کا تقرر کریں. اب یہ جو ہے سی بی ایم جو ہے وہ تو سر بطور حکومت کو ہی کرنے، حکومت کے پاس ہی پاور ہے، حکومت کے پاس ہی یہ اختیار ہوتا ہے، تو وہاں سے جو ہے سی بی ایمز ہونے چاہیے، نہ کہ جس طرح سے کل پنجاب میں گلو بٹگی کا مظاہرہ کیا گیا یا سہیل خان کے دورے کے اوپر، وہ نامناسب بات ہے. ثاقب صاحب چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہے، ایک تو آپ کو نہیں لگتا کہ 24 نومبر یا 26 نومبر ہونے کے بعد آج 13 ماہ کے بعد حکومت تو بڑی پرسکون ہے، کوئی پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ، کوئی عدالتی معاملہ، کوئی پریشر، کوئی پینک میں نہیں ہے گورنمنٹ، تو وہ تو میکسیمم چاہے گی. اب جب پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی تھی، انہوں نے کہا بلیک میل نہیں ہوں گے، 8 فروری پہ بات نہیں ہوگی، 9 پہ بھی بات نہیں ہوگی، تو کس پہ بات ہوگی؟ پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت میکسیمم چیزیں منوانا چاہتی ہے، اور وہ جو پوزیشن آپ کے ساتھ عمران خان صاحب نے ڈسکس بھی کی، اور یہ تھوڑا سا بتا بھی دیں آپ کہ کیا بات ہوئی تھی کہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں اور بنی گالہ خاموش ہو جائیں، اور یہ وہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی اگر مذاکرات کسی اینڈ پہ پہنچے تو ان کا اینڈ یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب آئیں بیٹھیں، اس سسٹم نظام کو نہیں چھیڑیں گے 2 سال کے لیے؟ یہ تب بھی یہی آفر تھی، تو اب بھی آخر میں بات تو یہی ہونی ہے، تو وہ پہلے بات بتائیں اور اس کے بعد اس پہ کمنٹ کریں. وہ ثاقب صاحب وہ پچھلے سال جنوری میں جب ایپیکس کمیٹی کا پشاور میں میٹنگ ہوئی تھی تو علی امین اور گور کو اسپیشلی بلایا گیا تھا، اور گور خان بھی اس میں شامل تھے. اس میں پھر علی امین نے فیصلہ سازوں سے یہ کہا کہ آپ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں شفٹ کیجیے. تو اس میں جو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ تو پہلے ہی بنی گالہ تھی، وہ تو اپنی پٹیشن کر کے گئی ہیں، ہم تو وہاں پہ نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے، تو آپ ان سے بات کر لیں. ظاہر ہے جو اگر وہ بنی گالہ آتے ہیں تو کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کیونکہ بظاہر ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہر فریق کوشش یہی کرتا ہے کہ میکسیمم منوایا جا سکے. تو بیر منیمم کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے جی، کوئی 100% تو کنسنسس کہیں پہ نہ ہو سکتا نہ ہوگا. اور یہ تو غیر سیاسی سوچ ہوگی نا کہ اگر ہم کہیں کہ جی پی ٹی آئی کہہ کے ٹیک آل کر لیں. تو میں نے اس میں پھر عمران خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بنی گالہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا جی شام سے پہلے آپ چلیں، اس کی وجہ ہے کہ جیل میں تو نہیں ہو سکتی نا جی سیاست، آپ باہر جائیں گے وہاں سے پھر کچھ اور معاملات کر لیے جاتے ہیں. ایک
बीच में जो है वो तनाज़ात आते रहते हैं, फिर वहाँ से ज़रा बैठ के आसान काम करना हो जाएगा, पॉलिटिकली आपकी एक्सेस भी हो जाएगी लोगों तक। तो उन्होंने कहा कि वो मुलाकातें रोक देंगे। मैंने कहा कि मुलाकातें नहीं रोकने देते, वो हम कर लेंगे। उस वक्त ज़रा हालात और थे, अब तो बिल्कुल ही अदालतें भी और ये सारा कुछ नीचे हो गया। इवन तो मैंने मुलाकातों का ऑर्डर था सरफराज डोगर साहब से भी, उन्होंने भी फ्रैंकली मेहरबानी की थी मेरे कहने पे ही, तो वो भी करवा लिया था। लेकिन अब जो हालात है ना जी साकिब साहब, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मुज़ाकरात की ज़रूरत पीटीआई को ज़्यादा है। पीटीआई के वर्कर्स 35,000 जो है तकरीबन वो हमारे वर्कर्स हैं जो कि जेल भुगत रहे हैं या जेलों के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। फिर जो कोट लखपत में कैद वो हमारे लीडरान है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी हैं। फिर पार्लिमानी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी प्रेजर्स, उनकी फैमिलीज। तो देखिए ना, आप अगर बहुत ज्यादा तादाद में बंदे आप पटियाला जाते हैं, आप कवर करते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में बंदे तो नहीं निकल रहे, जो मर्जी मतलब इसकी जितनी मर्जी भी एफर्ट कर ली जाए। सर फैसल साहब इस पे हकायक के ऊपर बात कर रही है ना, हकायक पे फैसल साहब, जब भी 2 पार्टीज 3 पार्टीज बैठती हैं टेबल पे मुज़ाकरात के लिए, तो सब देखती हैं कि इस मेज़ का कितना हिस्सा हमारे पास है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुज़ाकरात के लिए। अगर आप 26 नवंबर को देखें और आज देखें जब मुलाकातें भी नहीं हो रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तब मेज़ का ज़्यादा हिस्सा था या आज ज़्यादा हिस्सा है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग कौन करवाएगा? देखिए जी, मुलाकातें तो पीटीआई ने बहुत मेहनत करके बंद कराई हैं। वो तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि जनाब आप ये एफिडेविट ना दीजिए, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है हुकूमत ने। तो आप जो लिख के दे रहे हैं इसको वो खुद ही तहरीर करेंगे, खुद ही उस पर अमल दरामद करेंगे। तो आप, वो हमें भी कहते, पहले भी कहा जाता था कि आप ये कर दें वो कर दें, हम नहीं लेते थे। ये एक सियासी बात है ना कि आप अपने मुखालफिन के, सियासी मुखालफिन के हाथ में लिख के कोई दे देंगे, तो वो तो फिर सरकार ने भी इंटरप्रेट करना है ना जी कि कैसे करना है। तो अब वो उसके बाद फिर एक मुलाकात हुई जो कि मुलाकात अरेंज हुई थी जी, जो आखिरी मुलाकात हुई थी ना, गुजारिश ये जी कि आप जो जेल के अंदर लोग होते हैं वो सख्त बातें करते हैं और वो अंडरस्टूड भी होती हैं, बंदा समझ सकता है। लेकिन बाद वाले जो लोग हैं ना, उनका ये फर्ज होता है कि वो सूरत हाल को बेकाबू ना होने दें। अब देखिए ना, ये सारी जो पाबंदी लगी है, इसका शिकार तो इमरान खान साहब है जी। इसका नुकसान भी उनको हो रहा है। ना उनका कोई मैसेज बाहर आ रहा है, ना उनसे कोई मुलाकात हो पा रही है, ना उनकी कोई खबर अखबार उस तरह से सामने आती है। फैसल जो साहब, एक चीज जो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या खान साहब बनी गाला जाने पर राजी हो गए थे? तो रुकावट कहाँ नहीं, उन्होंने फिर बाद में उनका ये था कि जी वो कहने लगे कि कारकुनान और वो जो कोट लखपत वाले उनकी बात करें, अपनी बात में देखेंगे, क्योंकि फिर फैमिली जो है वो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं हमने इधर से जाना है। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैंने तो आपको एक मशवरा देना था, लेकिन आप मशवरा देते हैं, फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है। तो ही वहाँ पे भी बदअतमादी बहुत है। तो खान साहब के भी जहन में जो है ना जी, उनको भी अगर आप ये कहना कि उनको कोई एतमाद है किसी पे, तो वो मुश्किल होगा। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि कुछ लोग ऐसे डालने पड़ेंगे जो कि एतमाद साजी की फिजा हमवार कर सके।